السلام علیکم جی. اگرچہ چچا غالب یاد آ رہے ہیں کہ ان کا ایک شعر وہ کیا ہے جی، نکلنا خلد سے سنتے آئے تھے آدم کا، بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ٹھیک ہے، لیکن باوجود ڈرپوک آدمی ہوں اس لیے زیادہ یہ شعر پڑھے بغیر آپ سمجھیں کہ اس ولاگ کا آغاز شعر پڑھے بغیر ہو رہا. ٹھیک، اس وقت ہم بات کر رہے ہیں ٹی ایل پی کے اوپر. پریس کانفرنس ہو چکی ہے. نور الحق قادری اور رضا کاظمی صاحب جو ہیں، احمد رضا کاظمی ہیں، کیا نام ہے ان کا، ہاں حامد رضا کاظمی صاحب کی مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہو چکی ہے. اور ان کی پریس کانفرنس سے پہلے شیخ رشید صاحب نکلتے آپ کو پتہ نا میڈیا کی ڈارلنگ ہے، جاسوسی بھی فرما چکے ہیں کہ جناب معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھ گئے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. میں نے آپ کو ایک قصہ سنایا تھا اپنے ولاگ کے اندر، ایک چھوٹی سی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جب عمران خان صاحب نے جانا تھا سعودی عرب تو جو نام مشتہر کیے گئے یا جن کا پہلا ٹویٹ آیا اس کے اندر پاکستان کی جو نمبر 1 ایجنسی ہے اس کے سربراہ، جو کہ 19 تک تو سربراہ ہیں، ان کا نام بھی شامل تھا. لیکن پھر کچھ مطلب کہ اعلیٰ حکام صاحب نے کہا تو وہ پھر 12 گھنٹے کے اندر وہ نام نکل گیا تھا اس میں سے. تو آپ سمجھیے کچھ ایسا ہی منظرنامہ اس موضوع پہ بھی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب اور ان کے جو امیجیٹ سرپرست ہیں، ابا جی کی بات نہیں کر رہا، چاچا جی کی بات کر رہا ہوں. چاچا جی کا خیال تھا کہ ان کو باہر، مولوی صاحبان کو شہر سے باہر نکالا جائے، جھوٹے سچے وعدے ان سے کر کے، اور ان کو ویرانے میں لا کے نا تو چاروں طرف سے فورس لگا کے نا ایک دفعہ ان کو تو ملیا میٹ کر دیا جائے. یہ، اور اگر آپ دیکھیں تو انیشل سٹیٹمنٹ جناب عمران خان صاحب کی بھی یہی تھی. لیکن جس طرح انہیں سعودی عرب جانے سے روکا گیا تھا اسی طرح پھر یہاں پہ بھی کر دیا گیا. تو پھر جب ہوا تو پھر عمران خان صاحب کو یاد آیا کہ مذاکرات بھی ہوتے ہیں. تو پھر انہوں نے 12 رکنی کمیٹی بنائی ہے جی مذاکرات کرنے کے لیے. اور نور الحق قادری صاحب who is good for nothing نا، سب سے پہلا کرپشن کا ہاتھ موصوف نہیں مارا تھا، باشرہ آدمی ہے، پوری داڑھی لمبی سمیت، جتنی لمبی داڑھی اتنا لمبا کرپشن کا ہاتھ مارا تھا. وہ بلو ایریا کے اندر وہ بلڈنگ جو تھی، اپنی وزارت کی بلڈنگ اپنے ہی دوست کو الاٹ کر دی تھی اور اتنے سستے داموں بیچی وہ والا. ٹھیک ہے، لیکن پی ٹی آئی کی باتیں تو ظاہر ہے کہ وہ تو ابتدائے محبت کے دن تھے نا، جن دنوں ہمارے دوست اور کرم فرما کہا کرتے تھے کہ مثبت رپورٹنگ کریں، تو ان دنوں پھر وہ مثبت رپورٹنگ کرنا تھی تو وہ پھر بعد میں اس کا ذکر نہیں آیا اس بلڈنگ کا نا، تو وہ ہضم ہو گئی. تو وہ نور الحق قادری صاحب جو ہیں جی، نہ وہ نور ہیں نہ حق ہیں نہ قادری ہیں، لیکن چلو نور الحق قادری صاحب جو ہیں انہوں نے جناب یہ بیڑا اٹھایا ہے. اور حامد رضا کاظمی صاحب جو ہیں وہ حکومت کو اس طرح کے مواقع کے اوپر ریسکیو کرنے کے لیے آیا کرتے ہیں. 12 رکنی جو کمیٹی بنائی گئی، مجھے اس بات کے اوپر حیرت ہوئی کہ نارملی جو پبلک اور آفیشیل پریس ریلیزز جاری ہوتی ہیں اس کے اندر کسی فرقے کا نام نہیں لکھا جاتا. لیکن پہلا دفعہ تھا، میں نے ٹی وی کے اوپر ٹکٹ دیکھے، ہو سکتا ہے اس ٹی وی کے اندر کوئی جوہلا بیٹھے ہوں کہ جنہیں پتہ نہ ہو کہ جو خبر ہوتی ہے اس کے الفاظ جو ہوتے ہیں اس کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں آتی. ہمیں بتایا گیا کہ 20 بریلوی علماء کرام کا ایک وفد جو ہے اس سے عمران خان صاحب ملاقات کریں گے. اور آج جو انہوں نے قوم سے خطاب کرنا تھا 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر، اور 1 پوائنٹ ایجنڈا جو تھا وہ لبیک تھی، وہ جو خطاب تھا وہ بھی ملتوی ہوا کیونکہ مالکوں نے کہہ دیا تھا نا. جب مالکوں نے کہہ دیا تو پھر اس کے بعد پھر نکے کے قدم پیچھے ہٹ جانے تھے. چاچا جو تھا وہ سائیڈ پہ ہو کے کھڑا ہو گیا، ابے نے کہہ دیا. تو وہ جناب یہ اس وقت تک صورتحال کہیں سنی جا رہی ہے، ورنہ جو پلاننگ تھی اس پلاننگ کے تحت صادقی اور اپنا کیا نام ہے اس کا مرید کے درمیان کچھ نہ کچھ ہو جانا تھا، ورنہ کم وقت میں یہ وزیر آباد تو کسی قیمت پہ کراس نہیں کرنے دینا تھا کہ میں الفاظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں، یہ تمام وہ منصوبے تھے جن سے مراجعت اختیار کی گئی ہے، بیک آف ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور لیکن جتنی اس وقت رینجرز اور پولیس لگا دی گئی ہے، ڈیپیوٹ کر دی گئی ہے
وزیر آباد کے ارد گرد. لگتا ہے کہ 1857 کی تاریخ شاید اپنے آپ کو دہرائے. آپ کو پتہ ہے نا کہ یہاں پہ ایک بغاوت ہوئی تھی جس کو کچلنے کے لیے انگریز صاحب بہادر نے جو تھا دوسری جنگ عظیم کے بعد کی وہ پہلی جنگ عظیم کے بعد کی بغاوت ہے, تو باقاعدہ جہازوں سے بمباری کی تھی. ٹھیک ہے نا, یہ وہ وزیر آباد کا مقام ہے. تو یار گوجرانوالا ضلع تھا, تو ہم جب گوجرانوالا کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ مائنڈ کر جاتے ہیں. وزیر آبادیے جو ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ مزاحمت کی جو تاریخ تھی یہ تو وزیر آباد والوں نے رقم کی تھی. وہ وزیر آباد ضلع گوجرانوالا تھا نا جی. تو خیر وزیر آباد کے اندر ہو سکتا ہے وہ تاریخ دہرا جاتی, لیکن فی الحال اس کو روکا گیا. دونوں یہ جو ہیں جی جو مظاہرین جو لاہور سے چلے ہوئے ہیں یہ وزیر آباد میں ایک دن اور آرام کریں گے, اور حکومت کا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ان کے ساتھ کسی نہ کسی لیول کے اوپر مذاکرات کرے گا. اور یعنی کہ یہ جو انسٹرومنٹ ہے جس کا نام TLP رکھ دیا جاتا ہے, کبھی لبیک پاکستان کہہ دیا جاتا ہے, یہ انسٹرومنٹ ابھی برقرار رکھا جائے گا. ورنہ نکا اور نکے کا چاچا جو تھے وہ اس بات پہ تلے ہوئے تھے کہ ونس فار آل ان کا تو کنڈا نکال دیا جائے, لیکن ابا جی نے کہا نہیں کام آ جاتا مشکل وقت میں ہے, یہ ہتھیار ہونا چاہیے ہمارے پاس, تو وہ اس کو برقرار رکھیں گے اور یوں صلح صفائی کرا کے ان کو گھر روانہ کیا جائے گا. پتہ نہیں ویکھو اس دفعہ کیڑا کرائے دے پیسے دینا, لیکن وہ واپس کیا جائے گا. اچھا, جو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ان کو بکھیر کر دھڑا دھڑ گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں آج کے روز, لیکن کسی ایک ہی بندے نے یہ بات بتائی, باقیوں نے اس طرح کی کوئی بات نہیں بتائی. تاہم میری یہ دعا اور میری یہ خواہش, اور آپ بھی اس دعا کے اندر شامل ہوں, کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ جتنا خون بہہ چکا ہے ہم تو اس کی کمپنسیشن نہیں کر سکتے, لیکن اور کجا کہ ہم نیا خون بہانے کی بات کریں. بس میں یہ جو فائرنگ کرنے کے خواہش مند افراد ہیں میں ان کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ 1977 کے اندر جب بھٹو صاحب کے خلاف موومنٹ چل رہی تھی تو اس موومنٹ کے اندر بھٹو صاحب نے فوج بلا لی, اور فوج جو تھی وہ آئی, اور یہ جو ہے انارکلی چوک کے باہر مظاہرہ تھا, اور فوج کو حکم آیا کہ وہ ان مظاہرین پر گولی چلا دے. وہاں پہ ایک کیپٹن صاحب تھے جنہوں نے گولی چلانے سے انکار کیا, اور وردی وہ سمبولیکلی ہوتا نا, آپ اپنی ٹوپی اور بیلٹ اتار دیتے ہیں, انہوں نے ٹوپی اور بیلٹ اتاری اور مظاہرین کے ساتھ شریک ہو گئے. آپ اگر ان کیپٹن صاحب کو نہیں جانتے تو جان لیجئے کہ آج کل وہ PMLN کے ٹکٹ سے سینیٹر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جو لوگ اس طرح کے موقعوں پہ ہیرو بن جایا کرتے ہیں وہ پھر لمبے عرصے تک ہی ہیرو رہتے ہیں. تو بہرحال میں نے کہا کہ یہ میں تاریخ کا ایک سبق ہے آپ کو یاد دلاتا چلوں, تو جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں وہ اس کو قوم کو بہت سارے ہیرو دے کے جائیں گے اگر وہ اپنے منصوبے کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. فی الحال یو ٹرن لے چکے ہیں, آج انہوں نے خطاب نہیں کیا. اب کہا گیا کہ جی کل خطاب کیا جائے گا, لیکن کچھ جو خبر ہے اس کا الفاظ یہ ہیں کہ آئندہ خطاب کا وقت بعد میں بتایا جائے گا. وزیر اعظم نے قوم سے خطاب کرنا تھا. اب یہ ہے ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ پیچھے کی گئی ہے, اور دوسری اسٹریٹجی مذاکرات کی اس کو آگے کیا گیا ہے. لیکن زیادہ مناسب ہوتا کہ اس پہ کسی فرقے کی مور لگانے کی بجائے تمام جو غیر سیاسی مذہبی پارٹیاں, یہ تو خیر سیاسی مذہبی پارٹی ہے, لیکن جو غیر سیاسی مذہبی پارٹیاں ہیں ان کو ان کیا جاتا, اور ان کرنے کے بعد یہ کام جو تھا وہ ایک کولیکٹیو وہ کرتے تو بہرحال کچھ بہتری کی صورت ہو سکتی تھی. تاہم مجھے یاد آیا کہ یہ ایک صاحب تھے جو PMLN کے اندر تھے اور جو بغاوت کر گئے تھے, جنہیں نواز شریف اچھا نہیں لگتا, اور یہ چودھری رانا تنویر کے نیچے جو منتخب ہوئے ہیں تو وہ جن کو وہ نہیں لگتا, اچھا نہیں لگتا نواز شریف, اور نواز شریف غدار ہوتا ہے اور ملک سے بھگوڑا ہو گیا ہے, وہ MPA صاحب جو ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی یہ گدی نشینان ہیں جن سے انگریز نے بھی زمینیں نہیں چھینی تھیں, یہ وہ والے گدی نشینان ہیں نا, تو ان کو ڈال لیا جاتا ہے. یہ علماء کرام جو ہیں 4 بندے ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, ان کی تقریر سننے آتے ہیں, ان کی بجائے ان کی تو ہزاروں کے اندر فالوئنگ ہوتی ہے, اور بلائنڈ فالوئنگ ہوتی ہے. یہ فلانا دربار کے گدی نشین ہیں اور یہ فلانے دربار کے گدی نشین ہیں, تو ان کو انگیج کر لیتے. جنہوں نے ادھر سے بغاوت کروائی ہوئی ہے وہ ادھر بھی تو انگیج کر سکتے تھے,
کی پتہ انہیں کا حال ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال جی یہ اپڈیٹ تھا، میں نے کہا کہ اس حوالے سے آپ کی خدمت میں اپڈیٹ لے کے حاضر ہوا ہو. مظاہرین جو ہیں اس وقت وزیر آباد میں مقیم ہیں. وزیر آباد میں ان کا استقبال جو تھا وہ مطلب دیکھنے والا تھا، جس طرح پھولوں سے اور جس طرح پروٹوکول سے ان کا استقبال کیا گیا ہے، تو وہ بھی دیکھنے والا تھا کہ عوام جو ہے وہ اس نعرے پہ کتنی جذباتی کی جا سکتی ہے. تو یہ نعرہ، یہ تازیانہ، یہ ہتھیار جو ہے یہ برقرار رکھا جائے گا آئندہ آنے والی نسلوں کو بھی سبق سکھانے کے لیے. اللہ آپ کو آسانی عطا کرے اور آسانی خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.